مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے، تمہاری شفا بھی تمہارے اندر ہے. تم سمجھتے ہو تمہارا جسم چھوٹا سا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے، اس جہان کو ڈسکور کرنا ہے. پھر حدیث قدسی میں ایک ہے کہ ذرے میں کائنات کا راز، ذرے میں کائنات کا راز ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے بارہا اس کا ذکر کیا ہے. تو اب آپ کی روح کے اندر ایسنس کس کا ہے؟ فنفخت فیہ روحی، اللہ کا. اللہ کا راز ہر انسان کے اندر میں ہے، چاہے وہ مانتا ہے چاہے وہ نہیں مانتا. اللہ نے راز رکھ کے بھیجا ہے. ولایت کا راز ہر انسان کے اندر ہے، چاہے وہ مانتا ہے چاہے نہیں مانتا، اس کے اندر موجود ہے. آپ اس کو چینلائز کر لیں، راستہ مل جائے گا کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ سے. جیسے میں نے گرو نانک کا وہ ایک بتایا تھا کہ کائنات کے کण کण میں، سرشٹی میں اللہ کا نور ہے، جہاں سے جائیں گے وہاں سے مل جائے گا. بہت پیاری بات. ٹھیک ہے. اسی طرح انسان کے اندر کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے رکھ کے نہیں بھیجا. اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا، جو جاننا چاہیں گے وہ جان لیں گے. اب اس کو شروع کرتے ہیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، اور انسان کی پرسنل الکیمی. میں چونکہ میٹلرجی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میٹلز کو کیسے کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے، وہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، جسٹیفائڈ. بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ جی کون سی میٹل کو کیسے سونا بدلنا ہے. نہیں جانتے تو مجھے اب نہیں آتا جی، لیکن میں جانتا ہوں کہ انسان کو کیسے پارس بنانا ہے. اب پارس پتھر کیا ہے کہ وہ جس سے کنیکٹ کر دیتا ہے اس کو سونا کر دیتا ہے. اولیاء اللہ کی صحبت سے لوگ بدلتے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بیریا، کہ ایک لمحے کی اولیاء اللہ کی صحبت 1000 سال کی بغیر ریاکاری کے جو مقبول عبادت ہے اس سے بھی اچھی ہے. تو آپ کے اندر چیزیں بدلتی ہیں اولیاء سے. وہ اولیاء کے اندر یہ طاقت کیسے آتی ہے کہ وہ آپ کو اپنی صحبت میں رکھتے ہیں، چیزیں بدل دیتے ہیں، اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. سمپل. اب اس کے اندر اطاعت کا، اس کے اندر عبادت کا بھی اتنا عمل دخل نہیں ہوتا. اصحاب کہف کا کتا عبادت گزار تو نہیں تھا، عبادت گزاروں کے ساتھ تھا. کائنات کے مالک نے کہا نہیں کہ وہ جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کے ساتھ جائے گا. وہ ایک نجس مخلوق جو کہ اشرف المخلوق بھی نہیں ہے، وہ صرف اطاعت گزاروں کے ساتھ رہ کے جنت میں جا سکتا ہے. آپ کیوں نہیں؟ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں. آپ کے اندر جو ہے نا یہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مقام سے گرے ہوئے. ایک چیز میں نے آپ کو پہلے عرض کی تھی، تھوڑی سی ایلیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. انسان کو اپنے مقام کا ہی نہیں پتا. انسان ہے کیا؟ انسان مرجر ہے اللہ اور رسالت مآب کا. اتنی بڑی طاقت ہے. اشرف المخلوقات ایسے ہی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں اس کو جو ہے نا سجدہ کروایا. آدم کے جسم کو سجدہ نہیں ہے، اس روح کو سجدہ ہے، اس ایسنس کو سجدہ ہے جو اللہ کا ہے. اسی طرح عبادت کسی جگہ کی، کسی گھر کی نہیں ہوتی. خانہ کعبے کی عبادت نہیں ہے، اس ایسنس کو، اس یونٹی کو، اس توحید کے اس آئیکن کو سجدہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے. کعبے کی عبادت کی تو، کعبے کی جو ہے عمارت کی عبادت تو نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی. اس کے اندر جو اللہ کا ایسنس ہے، انسان کے اندر بھی وہ اللہ کا ایسنس ہے جو اس کو پاور دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک انسان ہے، اس کو سمجھیے، میں تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کروں گا. یہ انسان ہے اور یہ ساری مخلوق ہے جس نے اس کو سجدہ کیا ہے. اب روز میرے پاس بھی کیس آ جاتے ہیں جی جن چڑھ گیا. جن کی جرت ہی نہیں ہے آپ کو ہاتھ ڈال لے، لیکن ایسا ہوتا بھی ہے، ہوتا بھی ہے، پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اپنے مقام سے گرتا ہے، یہ حاوی ہو جاتا ہے. یہی کہا جاتا ہے نا کہ یہ نیگیٹو فورسز تب اٹیک کرتی ہے جب انسان اپنے ویک پوائنٹ پہ ہوتا ہے، اپنے ویکسٹ پوائنٹ کے اوپر ہوتا ہے. ویکر پہ بھی نہیں ہاتھ ڈال سکتی، ویکسٹ پوائنٹ کے اوپر یہ ہاتھ ڈالتی ہیں. یعنی یہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو کوئی طاقت چھیڑ ہی نہیں سکتی. یہ یہاں سے ٹوٹے گا، یہ حاوی ہوں گی. اب ساری دنیا کے لوگ کہ جی جن لاؤ، جن، اور جن نہیں اینو کہنا تو انسان بن.
اگر وہ اپنے انسانیت کے لیول پہ, صرف انسانیت کے لیول کی بات کروں, مومن ایمان کی بات ہی نہیں کروں, انسانیت کے لیول پہ انسان جڑا ہو نا, ان مخلوق میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہاتھ ڈال لے, بالکل کسی کی ضرورت نہیں ہاتھ ڈال لے. بیٹا آپ 220 وولٹ کے ساتھ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں نا, 11,000 وولٹ کے اوپر کیسے آپ اپنا جو ہے نا وہ فون چارج کریں گے؟ تو میں نے آپ کو کہا تھا, میں نے ایک چھوٹی سی سٹوری پڑھی تھی, ایک شارٹ سٹوریز میں, ایک شخص کو اس کا لائف پاتھ دکھایا گیا. اس نے ہر جگہ دیکھا کہ دیر آر 2 pairs آف فٹ پرنٹس, یعنی اس کی پوری لائف سٹوری اس کو دکھائی. یہ اب تو ہم نے نصاب بدل دیے بیٹا, ہمارے نصاب میں بہت کچھ تھا, ہم نے یہ ڈیلیبریٹلی دنیا کی سوسائٹیز کے کہنے کے اوپر کبھی اسٹیم ایجوکیشن کبھی اسٹیم ایجوکیشن بیڑا غرق کر دیا اپنے بچوں کا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھانا ہے. اس وقت ہوتی تھی جب ہم بچے تھے, آج سے 40 سال پہلے کی بات کروں, تو اس وقت یہ نا, اس وقت ایم اے اسلامیات کے ایم اے انگلش کے نصاب میں یہ شارٹ سٹوریز ہوتی تھی جو میں نے پڑھی ہوئی ہیں. میں نے اس وقت ایم اے انگلش تو نہیں کیا تھا, لیکن مجھے شوق تھا کتابیں پڑھنے کا, تو میں اپنے جو اپنے سے سینئر جو کزنز وغیرہ ہوتے تھے ان کی کتابیں پڑھتا تھا. تو اس میں ایک شارٹ سٹوری میں نے پڑھی, ایک شخص کو اس کا لائف پاتھ دکھایا گیا. ہر جگہ پہ دیر ور 2 pairs آف فٹ اسٹیپس, یعنی 2 پیر تھے ہر جگہ کے اوپر. اس نے اللہ سے پوچھا, اللہ ایک فٹ پرنٹ کا جو پیر ہے وہ تو میرا ہو گیا, یہ دوسرا کس کا ہے جو میری زندگی میں ہر وقت میرے ساتھ چل رہا ہے؟ The God said it's mine, یہ میرا ہے. وہ لائف پاتھ دیکھتے دیکھتے آگے گیا تو وہاں پہ وہ سنگل فٹ پرنٹ ہو گیا. اس نے کہا یا اللہ یہاں مجھے زندگی میں چھوڑ گیا تھا. تو ایک جملہ ہے, The God smiled, اللہ مسکرایا. اس نے کہا کہ نہیں, یہ جو جگہ ہے نا یہاں سے تم گزر نہیں سکتے تھے, میں نے تمہیں گود میں اٹھا لیا تھا. These are my footprints. So beautiful. کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں جہاں ہم گزر نہیں سکتے, ہم اس کو پکارتے ہیں, مالک یہاں سے بس ہو گئی. وہ غیب سے راستہ دیتا ہے, ہمیں اٹھا کے اس پوری مشکل سے پار نکال دیتا ہے. یہ ہے کنیکٹیوٹی. جب آپ اطاعت کرتے ہیں, سرنڈر کرتے ہیں اللہ کے سامنے. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء, فرینڈ آف گاڈ, خلیل اللہ, ان کو ویژولائز کریں. اب نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں زندگی میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کروائی جاتی ہیں, جس کا ذکر قرآن پاک میں. نبی کا شرک کا کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ Never. ٹھیک ہے, لا ریب فی کتاب ہے, اس میں کسی ایسی بات کا ذکر ہو سکتا ہے کہ جو غلط ہو؟ ٹھیک ہے. اب اس کو یہ اپنی بنیاد رکھتے ہوئے آگے چلیے گا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے آسمان پہ ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. نبی شرک کر سکتا ہے؟ نو وے, ناممکن. اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے, اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی ایج بھی جو ہے وہ کافی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے تفسیر کے مطابق 30 سال کو 25 سال کم سے کم بھی جو آتا ہے کہ جس وقت کا یہ واقعہ قرآن پاک کوٹ کرتا ہے, اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی ایج 20 سال 25 سال سے زیادہ تھی. اب 20 سال 25 سال میں انہوں نے ستارہ نہیں دیکھا تھا, کئی بار روز دیکھتے تھے. اس وقت کون سی ایسی کوئی چیزیں ہوتی تھیں, یا اس وقت کون سی اتنی سموگ تھی کہ ستارے نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا, کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے. وہ ڈوب گیا. تو کہتے ہیں میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. پھر چاند دیکھا. میں بالکل شارٹ کر کے یہ سٹوری سنا رہا ہوں, قرآن پاک میں یہ ہے, تفسیر میں بہت تفصیل سے بیان ہے. چاند دیکھا, چاند غروب ہو گیا, کہا یہ بھی رب نہیں ہے. پھر سورج دیکھا, سورج کو کہا یہ بھی رب نہیں ہے. پھر اللہ کا نور اس سے بیونڈ ان کے اندر چمکا. ٹھیک ہے, اب اس کو سمجھیے, جہاں پہ میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں اس پوری تمثیل کو, کیونکہ سنیمیٹوگرافی اس کی بڑی شاندار ہے. اس آیت کو پڑھیں گے نا تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اینڈ یو آر ویژولائزنگ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اب یہاں سے واپس آتے ہیں. جب آپ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے قریب پہنچیں گے نا تو اللہ کا نور آپ کے دل کے اندر اترے گا, جیسے اندھیروں میں ہلکی سی روشنی کی کرن آتی ہے, ایک ستارے کی طرح. آپ کو شاید لگے گا, ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, عام انسان کی بات کروں, آپ کو شاید لگے گا کہ وہ اللہ کا نور ہے. اب اللہ نے نظر ڈالی ہے, پھر وہ ختم ہو جائے گا. پھر آپ کو لگے گا کہ نہیں یار یہ تو اللہ کا نور نہیں ہے. پھر وہ نور دوبارہ آئے گا,
میں نے 3 ڈائمینشنز کا ذکر کیا تھا, اس کو سمجھیے. اللہ کے اعداد ہیں 12, 2 × 1 3, 3 ڈائمینشنز. ستارہ, چاند, سورج, 3 ڈائمینشنز. ستارے کی طرح آئے گا, ختم ہو جائے گا, سمجھیں گے کہ نہیں. پھر چاند کی طرح آئے گا, پھر ختم ہو جائے گا. پھر سورج کی طرح چمکے گا, پھر ختم ہو جائے گا. اس کے بعد وہ انرجی آئے گی جو اللہ کی ہے. اس کے بعد آپ کی ڈائمینشن شروع ہوگی. یہ الکیمی ہے, الکیمی آف دا اسپرچول. پھر واپس وہاں پہ چلتے ہیں. ہر انسان کے اندر ڈارکنیس ہے, سفر تو ڈارکنیس سے شروع ہوگا. اس کو کہتے ہیں نائٹ آف دا ڈارکنیس, سیٹن سٹیج. الکیمی جو سائیکولوجی جو ہے سائنٹیفک ہے, اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر ایک سیٹن کی ایک سٹیج ہے, یعنی اس کے اندر گریڈ ہے, اس کے اندر لسٹ ہے, اس کے اندر بہت کچھ ہے, نیگیٹیوٹی. جیسے قرآن پاک کہتا ہے کہ نفس امارہ انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے. وہ جو نفس امارہ ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے. تو وہ جو برائیوں کا حکم ہے وہ کیسے ہوتا ہے, وہ کیسے ہو؟ وہ اندر نیگیٹیوٹی ہے. پھر اس نیگیٹیوٹی کو آہستہ آہستہ ایک پازیٹیو انرجی ملنا شروع ہوتی ہے, وہ راستہ دکھاتی ہے. اس کے اندر اس ٹمٹماتے ہوئے دیے کی روشنی میں آپ اپنا سفر شروع کرتے ہیں. گو کہ اس کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے, بچہ اسکول میں بھی تو ٹیچر کے بغیر نہیں نہ پڑھ سکتا. ٹھیک ہے, ہوم ٹیوشن میں بھی ماں باپ تو پڑھاتے ہی ہیں نا, ہوم اسکولنگ میں بھی ماں باپ تو پڑھاتے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی کی تو ضرورت ہوتی ہے نا. اللہ چاہے کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے, کن کہہ کے کائنات کو مار بھی سکتا ہے. پھر اسرائیل کو کیوں رکھا؟ مرض الموت کیوں لگتی ہے کہ کسی بیماری کو ہی آپ کی موت کی وجہ بننا ہوتا ہے نا. بیماری کا تو علاج ہے, مرض الموت کا علاج نہیں ہے جو اللہ کے حکم کی طرف سے آتی ہے, وہ علاج نہیں ہوتا. پھر آپ کو لگتا ہے کہ جی بیماری تو ہے, دوائی اثر کرنا چھوڑ گئی, کیونکہ آپ نے جانا ہوتا ہے. خیر, کم ٹو دا پوائنٹ. اسپرچول اویکننگس وہاں سے شروع ہوتی ہیں, آپ کے اندر سے. ستارہ, سورج, اور پھر اللہ چونکہ ماورائے ان مخلوق کی ساری چیزوں سے, پھر وہ جو اللہ کا نور آتا ہے وہ آپ کو خود ڈائمینشنز دیتا ہے, یہ راستے دکھاتا ہے. یہ اتنی خوبصورت راہ ہے, اس کے بڑے نام ہیں, سالک فلاں فلاں. میں بالکل سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں. آج سے کئی سال پہلے مارچ 1907 بانگے درا میں علامہ اقبال کی ایک نظم ہے, عنوان ہے مارچ 1907. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا, عبام دیدار یار ہوگا, سکوت تھا پردہ دار جس کا, وہ راز اب آشکار ہوگا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے, وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. علامہ صاحب کو بیٹا کسی نے پڑھا ہی نہیں, یہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے کہ کیا ہوگا, کون سی اسپرچول اویکننگ آنے کو ہے. گیا وہ دور ساکی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے, بنے گا سارا جہاں میکدہ, ہر ایک بادہ خار ہوگا. علامہ اقبال کو کسی نے پڑھا ہی نہیں. علامہ اقبال اتنے بڑے آدمی ہیں, اتنے بڑے آدمی ہیں, آپ کی سوچ ہے. 3 قومیں ان کو اپنا نیشنل پوئٹ مانتی ہیں, انڈینز, پاکستانیز اور ایرانیٹس. ایرانی ان کو نیشنل پوئٹ مانتے ہیں. ترکی علامہ محمد اقبال کے اوپر ریسرچ کرواتا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہے, ہم لوگ صرف وہ بس ان کی ایک چھٹی انجوائے کر لیتے ہیں, اس کے بعد کچھ نہیں, کچھ نہیں. علامہ اقبال کو سمجھیں, what he was, what he is. علامہ اقبال ایک آدمی کا نام نہیں ہے, ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. ایسے ہے. اسپرچول اویکننگ اگر آپ نے سمجھنی ہے نا, رومی سے سیکھا ہے علامہ اقبال نے. ہر ایک انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مینٹور ہوتا ہے. علامہ اقبال کا مینٹور جو ہے نا وہ مولانا رومی ہے. لیکن کیا کمال کی چیزیں انہوں نے انوینٹ کی ہیں. بیٹا ڈاکٹر شریعتی کو پڑھیں, سعید رضا سعیدی کو ایران میں پڑھیں, انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں پاکستان میں, علامہ محمد اقبال. سوچیں کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے. ان کو دنیا نے موقع نہیں دیا, یا قدرت نے موقع نہیں دیا.
یہ صرف اس قوم کو خواب نہیں دیکھا انہوں نے, اس قوم کو دنیا پہ راج کرنے کا طریقہ سکھا کے گئے ہیں. ہم نے سیکھا نہیں, ہم نے سیکھا نہیں. علامہ اقبال, ان کو ویژن میں تھا 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند, اب ضروری ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی. سخی سلطان بہو کے بعد 300 سال. کبھی سوچئے گا یہ گیم کہاں پہ کس طرف جا رہی ہے. اس کی ڈائمینشنز کو, میں ٹائم تھیوریز کا آدمی ہوں, مجھے پتہ ٹائم کس وقت کون سا ٹائم ٹریول کر رہا ہے. یہ مارچ 1907, اس کی بھی کیلکولیشن کیجئے گا, مارچ تیسرا مہینہ ہے 1907, 1907, 8 اور 3 11, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے اقبال کون ہے, کیا ہے. علامہ محمد اقبال, آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کون ہے. اور جو پرشین تو ہمیں ویسے ہی پڑھنی بند کر دی نا. علامہ محمد اقبال سے کسی نے ایک کویشچن کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کا اپنی پرشین پوئٹری اور اپنی اردو پوئٹری کے بارے میں کیا رائے ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں اپنی فارسی شاعری کے مقابلے میں اپنی ہی اردو شاعری دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ بچوں کا کام ہے. یعنی اقبال کی اردو پوئٹری اتنی بڑی ڈائمینشن ہے, اس سے کہیں بڑی ڈائمینشن پرشین پوئٹری ہے. پرشین میں انہوں نے خودی بے خودی کا سارا فلسفی دی ہے, جہاں سے میں نے شروع کیا. انسان, یہ پوری یہ الکیمی اسپرچول اویکننگ, اس کے اوپر آپ صبح سے لے کے رات تک باتیں کرتے جائیں نہیں ختم ہوگی. یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے انسان کو سمجھنے کا. ایک کمپیوٹر کے ایک پرزے کے اوپر آپ جو ہے نا اپنی ریسرچ مکمل نہیں کر سکتے. انسان سپر کمپیوٹر ہے, اور پھر سپر کمپیوٹر کے سپر انوینٹر کے اوپر کیا بات کریں گے آپ, جس نے کن کہہ کے پوری کائنات تخلیق کر دی. اتنی کمپلیکس پورے, اب صرف اس سے چھوٹے سے چھوٹا ذرا ایٹم کے گرد بھی جو ہے اس کے نیوکلیس کے گرد نیوٹران پروٹون ایسے ہی گھوم رہے ہیں جیسے سورج کے گرد سے آ رہے. سرور انبیاء نے کہا تھا ذرے میں کائنات کا راز ہے, اٹھا کے دیکھیں پوری کائنات کا سسٹم. ایک طرف ایٹم اپنا جو ہے سیلز, ایک ایک چیز. آپ کی باڈی بھی تو سیل سے بنی ہوئی ہے, سیل کے اندر بھی وہی سسٹم ہے, ایک ایک چیز آپ کے اندر وہی ہے. سمجھیں اللہ کون ہے, اللہ کیا ہے, اللہ کرتا کیا ہے. یہ زندگی ایسے ہی نہیں ہے, یہ زندگی ایسے نہیں دی اس نے, یہ اس کی عطا کا نام ہے. اس کو ضائع کرنا, شکرانے نعمت کرنا جو ہے نا وہ نہیں ہے. پھر اگر آپ زندگی ضائع کرتے ہیں اور کچھ نہیں سیکھتے, اپنے آپ کو اللہ کے قریب نہیں کرتے, تو آپ کفرانے نعمت کر رہے ہیں.